کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الجنان. میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شراب پیتی شراب استعمال کی تھی، فرمایا اس کی 40 دن دی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمایا. اس کی 40 دن دی عبادت خالق کی کائنات مالک السماوات قبول نہیں فرمائے گا. میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا پھر اگر اس شخص نے توبہ کی، پھر اس شخص نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالی دے کے جھک گیا، تو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کر لے گا. حضور فرماتے ہیں پھر اگر لوٹیا، پھر اس نے شراب پیتی تھی، اللہ تبارک و تعالی پھر اس دیا 40 دن دیا نمازاں قبول نہیں فرمائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ توبہ کرے گا تو خالق کی کائنات مالک السماوات اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر تیسری مرتبہ اگر پھر شراب پیے گا، پھر وہ خالق کی کائنات اس کی 40 دن دیا عبادات 40 دن دیا نمازاں قبول کرے گا. حضور فرماتے ہیں پھر اگر توبہ کرے گا تیسری مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور نے ارشاد فرمایا پھر اگر چوتھی مرتبہ شراب پیے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 40 دن دیا نمازاں قبول نہیں فرمائے گا. پھر اگر وہ شخص توبہ کرے گا تو لم یتب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور نے جا کر وسقاؤ من نہر الجنان فرمایا نہر جنان کے وچوں اللہ تبارک و تعالی انہوں پلائے گا. نہر جنان کی تو آنے جہنم دے اندر جڑا شرابیاں دا پسینہ نکلے گا اور انہاں دی میل کچیل اور جو نکلے گا انہاں دا اس کو ایک نہر دی صورت دے اندر باہر کڈیا جائے گا. جدو انہاں بدبختاں کو پیاس لگے گی جڑے دنیا دے اندر شراب نوشی کرتے ہوں گے، دنیا دے اندر گناہ کر کے حقیر کرتے ہوں گے، پھر انہوں نے جدو پیاس لگے گی انہوں نے پلائے گی. دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں لمحہ فکریہ ساڈے واسطے. اور یاد رکھو اس تو مراد صرف نماز نہیں ہے. شراب جڑی ہے نا یہ ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزاں دی ماں ہے. اور نماز جڑی ہے یہ ام عبادت ہے، تمام عبادتوں دی ماں. فلہذا ادھر شراب دا ذکر ہویا ہے، ادھر صرف نماز دا. نماز تو مراد مکمل عبادات نے. اتنے نہیں کہ روزہ رکھے روزہ ہو جائے گا تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جتنے بھی دینی عبادات نے 40 دن تک اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی جس شخص نے شراب پیتی ہے. یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں تھوڑی دیر لذت واسطے اس طرح دا عمل کر لینے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ کو بھی ناراض کر دینے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کر دینے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کہ ام الخبائث سے تمام خبیث چیزاں دی ماں ہے. کیونکہ جدو انسان پی رہتا ہے نہ ماں دی عزت کا پتہ رہتا ہے، نہ بہن دی عزت کا پتہ رہتا ہے، نہ بیٹی دی عزت کا پتہ رہتا ہے. کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں کی بکواسات کر رہا اور میں کی کر رہا کی کچھ نہیں کر رہا. نہ بڑے کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اس کو چھوٹے کا. لہذا حضور کے غلام خود بھی اس چیز کو بچو اور اپنی اولاد کے اوپر بھی نظر رکھو. کیا ساری اولاد اس کام تے نہیں لگی ہوئی؟ کیا میرے پتر بھی اس شخص کے نال یاری تو نہیں کہ شراب نوشی کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام
لہٰذا ان تمام چیزوں کو بچنا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میں اسی ساری توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.